الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے بندوں کا سب سے زیادہ امتحان لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک سب سے زیادہ امتحان اسی کا لیتے ہیں جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام چونکہ اللہ رب العزت کے منتخب کردہ ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت کے سب سے پیارے ہوتے ہیں، اس لیے اللہ پاک ان سے سب سے زیادہ امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ آتا ہے، آپ کی پوری زندگی امتحانات میں گزری ہے۔ ابھی آپ چھوٹے سے بچے تھے کہ اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں اماں جان میرا رب کون ہے؟ ماں کہتی ہے بیٹے تیرا رب میں ہوں۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں اماں جان اگر میرا رب آپ ہیں تو پھر آپ کا رب کون ہے؟ تو کہا میرا رب تیرا ابا ہے۔ پھر فرمایا کہ ابا جان کا رب کون ہے؟ میں اس کا رب نمرود ہے۔ میں نمرود کا رب کون ہے؟ اس پر والدہ خاموش ہو گئی۔ چھوٹے سے بچے ہیں، والد کہتا ہے کہ جا کر کے بت بیچ کر آؤ پھر تمہیں کھانا ملے گا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام چھوٹی سی عمر میں امتحانات کے سفر میں ہیں۔ پھر جوانی کی عمر کو پہنچے تو علاقے اور بستی والوں سے بھی مخالفت ہوئی کہ وہ میلے پر گئے، پیچھے سے آپ نے ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ کر دیا۔ تو جناب میں کہنا اور سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی امتحانات میں گزری ہے۔ ان تمام امتحانات پر، ان تمام باتوں پر تو میں ساری بات نہیں عرض کر سکتا، صرف ایک امتحان پر مختصر سی بات آپ حضرات کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت کرنا۔ فرمایا کہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر رب نے فرمایا کہ ہم آپ کو بیٹا بھی دیں گے، وبشرناہ بغلام حلیم، آپ کو بیٹا دیں گے بردبار۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ رب ہب لی من الصالحین، اللہ نے فرمایا کہ تو نے نیک مانگا ہے، ہم بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کو بیٹا عطا فرمایا۔ آپ کو یہ بیٹا بڑا پیارا لگتا تھا۔ بڑھاپے کی اولاد تو انسان کو ویسے بھی بڑی پیاری لگتی ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس صاحبزادے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، بیوی اور بچے کو چھوڑ کر آ گئے۔ وہ واقعات پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو عرض کروں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ملا کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دوڑنے کے قابل ہو گئے، پھر حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے متعلق اللہ نے آپ کو خواب میں فرمایا۔ یاد رکھو ایک خواب میرا اور آپ کا خواب ہے، ایک اللہ کے نبی کا خواب ہے۔ میرا اور آپ کا خواب کوئی حیثیت نہیں رکھتا، نہ کوئی شرعی حکم اس پر لاگو ہوتا ہے۔ جو نبی کا خواب ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، اس لیے اس میں تائید بھی خدا کی ہوتی ہے، خدا کا حکم ہوتا ہے۔ وحی کی ایک قسم میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ نبی کے اوپر وحی خواب میں اس کو معاملے کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اب انہوں نے ایک رات خواب دیکھا، اگلے روز اونٹ قربان کیے، پھر خواب دیکھا، جب 3 روز مسلسل یہ خواب آیا تو پھر فرمانے لگے کہ میرا اللہ مجھ سے بچے کی قربانی چاہتا ہے۔ آپ گھر میں آئے
اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا اور جانے لگے۔ جب آپ میدان میں پہنچ گئے تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے جناب اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ بیٹا، پدر بولا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان، اللہ نے آپ کو جس چیز کا حکم دیا ہے آپ کر گزریے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تجھے پتہ ہے میں نے کیا کہا ہے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ مجھے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیں گے، میں آپ سے جدا ہو جاؤں گا، مجھے آپ کے بدلے میں اللہ ملے گا، اللہ کی ذات آپ سے بہتر ہے۔ ہاں مجھ سے دنیا سے جدا ہو جاؤں گا تو دنیا کے بدلے مجھے جنت ملے گی، دنیا جنت سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا ہاں مجھے اپنی بوڑھی ماں کا غم ضرور ہے، یہ میرا کرتا میری اماں کو دے دینا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا اپنے ابا جان سے، ابا جان جناب ابراہیم سے کہہ رہے ہیں ابا جان آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں اور مجھے الٹا لٹا دیں، اور الٹا لٹا کر کے نیچے کی طرف سے چھری پھیرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ کانپے اور اللہ کا حکم بجا لانے میں دیر ہو جائے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا۔ اللہ کی قدرت کے نظام ہے، خدا کے کرنے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کی حکمتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ جناب نے ایک ہاتھ میں چھری کو تولا، یوں بالوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب اسماعیل کو پکڑا اور چھری کو چلانا شروع کیا۔ اللہ رب العزت نے براہ راست چھری کو حکم فرمایا خبردار میرے اسماعیل پر نہ چلنا۔ اب دیکھو چھری کا کام کاٹنا ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کا امر آ جاتا ہے، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، اللہ پاک یہ نہیں فرماتے کہ چھری چھین لی جائے، بلکہ چھری کو حکم دے دیا کہ تو نے چلنا نہیں ہے۔ آپ ذبح کر رہے ہیں، چھری نہیں چل رہی، زور سے پتھر پر مارا، پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، پھر اٹھایا، پھر چھری کو چلانا شروع کیا، اتنے میں چھری چل گئی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی کو اتارا، سامنے دیکھا تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور جناب اسماعیل علیہ السلام آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ اس نظام کو دیکھ کر اور اس فرما برداری کو دیکھ کر 7واں آسمان کے فرشتے بھی اش کر اٹھے کہ یہ کیسی سعادت مند بیٹا ہے اور یہ کیسا باپ ہے کہ رب کا امر آیا ساری کائنات قربان کرنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک کے جتنا جو قریب ہوتا ہے خدا اپنے بندوں سے اسی طرح امتحان لیتا ہے۔ تو انبیاء سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں، لہٰذا ان کے امتحان بھی سب سے بڑے ہوتے ہیں۔ جب رب نے یہ امتحان لیا، اس امتحان میں جناب ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ رب نے اپنے حبیب پیغمبر فخر مجسم رحمت کائنات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کریں، اور ہم لوگ جو قربانی کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں اسی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک جب تک دنیا رہے گی، دنیا کا نظام رہے گا، قربانی ہوتی رہے گی، ابراہیم و اسماعیل کی یادوں کو تازہ کیا جاتا رہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اوامر پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔